عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرات اہل بیت کی عظیم نسبت سے ہم تمام کو اس جگہ پر جمع فرمایا۔ وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دو عظیم نواسے حضرت حسن حضرت حسین، آپ حضرات کی ایسی مبارک زندگی ہے جس پر ہم بولتے بیٹھیں تو ممکن ہے کہ یہ رات ختم ہو جائے گی، لیکن ایک بات کی طرف آپ تمام کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کو آپ کے نانا خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تربیت حاصل تھی، اور اس کے بعد وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت حاصل تھی، تبھی جا کر ایسے مقام پر جہاں پر انہوں نے اپنی نگاہوں سے موت کو دیکھا، وہاں پر بھی انہوں نے نماز کو اہمیت دی اور آخری وقت میں بھی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے نماز ادا بھی کی، جس کے بارے میں شاعر نے کہا یہ عجب طرح کی نماز تھی، نہ ادا ہوئی ہے نہ قضا ہوئی۔ ایک عظیم سانحہ اس امت کا، جس میں بھی شامل ہوں اور ہم تمام شامل ہیں، کہ آج ہمارے پاس مسجدوں تو ضرور ہیں لیکن ہمارے پاس نمازیں پڑھنے والے کم ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ماہ محرم کے آنے پر جہاں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سن رہے ہیں، اس کا پہلا اور عظیم پیغام یہی ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہر نبی کے زمانے میں عبادت گاہ بنا دی جاتی تھی، مسجد کا نام نہیں دیا جاتا تھا، لوگ آتے اسی میں نماز پڑھ لیتے۔ 40 سال کی زندگی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت حاصل ہوئی تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب سرکار نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو دشمنان اسلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو کان لگا کر قرآن سنتے تھے۔ تو ویسے ہی رہے، جب اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے سے پہلے جب قباء کی بستی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا 14 دن کا، اسی میں مسجد قباء کی تعمیر کی گئی، اللہ کے حکم پر ہی تعمیر کی گئی، لیکن اہمیت دی گئی مسجد کی کہ اب اللہ کا گھر بنایا جائے جہاں پر لوگ عبادت کریں، اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے جس طرح کاروبار کرنے والا بائی ون گیٹ ون کا آفر رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جانب سے تم سب کے لیے قباء میں انعام ہے۔ کیسا انعام؟ فرمایا کہ اگر تم اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مقبول عمرے کا مطلب یہ ہے، آپ ہم حج کو بھی جا کے آگے تو معلوم نہیں ہوتا قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مقبول عمرے کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کا نماز پڑھ لینا عمرے کا قبول ہو جانا ہے۔ میرے عزیزوں، نماز کے لیے مسجد کی اہمیت دیکھی گئی، اور آپ افسوس ہے کہ مسلمان مسجدوں سے دور ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کو مسجد کی طرح، کچھ لوگ جہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں تو کچھ لوگ صفوں میں کھڑے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں، جب ان کی نمازیں ہوئی تو وہ جنگ کے لیے گئے تو یہ لوگ نماز کے لیے آ گئے۔ پیغام دیا گیا امت کو کہ کسی بھی صورت میں نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ حضرت پیر و مرشد ہمیشہ ایک شعر کہتے ہیں، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو خواہ ہم اگر ایسے ہزاروں جلسے بھی اگر بیٹھیں، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن اگر ہم حضرت حسین کے جلسے سے نماز کی اہمیت کو لے کر نہیں اٹھیں گے تو پھر ہمارا بیٹھنا بھی ضائع ہو جائے گا۔ کیا ہماری مسجد آج اس حال میں ہے جس حال میں ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو تمام مدینے کے لوگ خواہش ظاہر کیا، یا رسول اللہ میرے گھر آ جائیے، میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ وہاں پر بھی جب صحابہ نے، مدینے کے لوگوں نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا گھر بنائیں گے، سب کوشش کریں گے اس کے لیے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، جس کے لیے وہ مدینے کے 2 یتیم معصوم بچوں نے پہلے تو زمین کے سلسلے میں وہ کشمکش میں تھے کہ دیں یا نہ دیں، انہوں نے انکار بھی کیا، لیکن جب مسجد کی بات سنے کہ مسجد بنائی جا رہی تو وہ خود بھی تیار ہو گئے اور کہا کہ کسی قسم کی قیمت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد لے لیں،
جگہ لے لے زمین کے اور اللہ کا گھر بنا لیجئے۔ میرے عزیز بزرگوں، تو اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے جو وعدہ کیا وہ انتہائی حسین و خوبصورت تھا۔ آقا نے فرمایا یقیناً تم مسجد کی زمین تو دے دی اللہ کے لیے اور کوئی قیمت بھی نہیں لی، لیکن یاد رکھو یہ قیمت تم لے لو، اللہ یقیناً وہ اجر تم کو عطا فرمائے گا جو تم جس کی چاہت کرتے ہو۔ تو انہوں نے اس کو قبول بھی فرما لیا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول اگر آئے تو پہلے اپنا مکان بنانے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مسجد کو اہمیت دی، اور ہماری زندگیوں سے کوئی چیز کی اہمیت گئی بھی ہے تو وہ مسجد کی گئی۔ بیچارہ مؤذن چیخ چیخ کے پریشان ہے، امام صاحب آ کے پریشان ہے۔ کئی مسجدوں کا یہ حال ہے کہ بیچارے امام صاحب مؤذن صاحب ہی فجر کی نماز پڑھنا، بڑی بڑے علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں کا یہ حال ہے۔ تو یہ پیغام عام ہے ساری امت کے لیے۔ اللہ کے رسول حضرت حسن کا ایک ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر، حضرت حسین کا ایک ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر نماز کو لے جاتے تھے۔ افسوس ہے ماں باپ کے پاس خود آنے کے لیے بھی وقت نہیں۔ اکثر ایسا میری اپنی مسجد جہاں میری خطابت ہے وہاں پہ بھی دیکھنے کو موقع ملتا کہ لوگ ایسے ہاتھ پکڑ کر بچوں کو کبھی کبھی لے کر آتے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ کوشش کریے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف توجہ دلائیں۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں اگر نماز کو ترجیح دی ہے تو تربیت کی بنیاد پر دی ہے۔ آپ کے نانا نے توجہ دلائی کہ یہ ہے نماز، اور آپ جانتے ہوں گے نفل نمازیں گھر میں پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا کہ مجھ سے چھوٹوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ان کا بڑا بھی کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں نماز کی اہمیت بیٹھے، میرے چھوٹوں میں، میرے بڑوں، جو میرے ساتھ رہنے والوں، ان سب کو پتا چلے کہ ہم سب کو اللہ کے آگے کسی بھی حال میں جھکنا، عبادت کرنی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ مسجد کا مسلمانوں اور ایمان سے ایسا تعلق ہے جیسا انسان کے جسم میں روح ہے۔ اگر مسجدوں کو ہمارے اسلام سے نکال دیا جائے ہم پھر بیکار ہو جائیں گے، اور یقیناً قیامت کے وقت میں منظر آئے گا کہ لوگ مسجد میں آنا چاہیں گے، مسجد ملنے والی نہیں آپ۔ تمام مسجدوں کو ایک جگہ ضم کر دیا جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ تو ڈھونڈا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج قرآن ہمارے پاس نہیں پڑھ رہے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی نعت میں لکھے جس میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر مرقد ہے، مردہ ہے، گھر تلاوت کی صداؤں سے بسائے رکھنا۔ جب لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جا کر صفحات کھولیں گے تو اس پہ ایک الف لکھا ہوا نہیں ہوگا، ڈھونڈتے رہیں گے کہ بس کوئی پڑھے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ سب ختم ہو جائے ابھی سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر خاص طور سے انہیں نمازوں میں لائیں، عبادت کی طرف ان سب کو توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔